الحمدللہ ہمارے اسلام نے تو کسی مومن مسلمان کو گالی تک دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے، اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ فرشتے کہیں گے کہ وہ دیکھو جہنم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کے سامنے بڑے بڑے سپیکر لگا دیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اذان پسند نہیں، ہمیں اذان کی آواز پسند نہیں، اور جب اذان ہوا کرے گی تو ہم اونچی آواز سے گانے لگا دیا کریں گے۔ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ اسلام کا اور کفار کا مقابلہ شروعات سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ چھیڑ چھاڑ شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ اب کوئی نئی نہیں ہے۔ کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ وہ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب ابو جہل نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اونٹنی کی جو اوجری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں رکھ دینا۔ تو یہ کیسا اس وقت کا ماجرا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود وہ دیکھ رہے ہیں، شاید وہ چھوٹے تھے تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو انہوں نے وہ اوجری پیچھے ہٹائی۔ یہ چھیڑ چھاڑ تو شروع سے چلتی آ رہی ہے، اب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا تشدد کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اسلام نے تو کسی مومن مسلمان کو گالی تک دینے سے منع فرمایا۔ پچھلے دنوں میں حجاب کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنا رہا، اور اسی حجاب کو اپنے سامنے رکھ کے یہ ہندو انتہا پسند جو ہے اتنے بڑکے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنا برتاؤ کفار کے ساتھ بھی اچھا ہی رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سے ہمیں یہ بتایا ہے اور یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی آپ کے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں اخلاق کا سبق دے رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے بڑوں نے کیا سبق دیا کہ جو انسان سامنے آئے گا بس اس کو بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دو، اور تب تک مارتے رہو جب تک وہ مر نہ جائے۔ اور اتنی تشدد کی انتہا، ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اصل میں ان کا مقام اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو اس دنیا میں دے دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ کفار بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، کفار بھی جو ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، تو وہ سب کچھ کرتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دنیا میں سب کچھ مل جانا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت صرف مومن کے لیے ہے، آخرت میں ہے جنت، اور جنت صرف مومن کے لیے۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں نا، قیامت والے دن اپنے ہاتھ مل رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے، صرف ان کے پاس ایک لفظ ہوگا، کاش کا، کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتے، کاش ہم اچھے لوگ ہمارے پاس آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو دو فرشتے میت کے پاس آتے ہیں، تو اگر تو وہ مومن ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے، اگر تو وہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ تو وہ بتائے گا ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں۔ وہ پھر کلمہ پڑھ کے بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے سے فرشتے کہیں گے کہ وہ دیکھو جہنم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے آزادی دے کے جنت میں تمہارے لیے گھر بنا دیا۔ تو اگر کوئی کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہے گا میں تو کسی کو نہیں جانتا، مجھے تو جو میرے بڑے کہتے رہے میں وہ کرتا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اس کو لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے، اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ اس پوری زمین پر، اس پوری کائنات میں ساری مخلوقیں اس کی چیخوں کو سنتی ہے۔ یہ کافر کا مقام ہے، یہ منافق کا مقام ہے۔ اور مومن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہے کہ میں آج ہی ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کو بچا رہی ہے اور خود آگ میں جل رہی ہے، تو اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں پھینکوں۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے۔ ایک ماں کی محبت کہاں پہ، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کہاں پہ ہوگی؟ تو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا نہیں بنی، دنیا کافروں کے لیے بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ دنیا صرف 60 یا 70 سال کی ہے، اس کے بعد آخرت ہے۔ قبر کی منزل یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جلا دیتے ہیں مردوں کو، تو ہم جو ہیں کچھ، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تم میری نشانیوں کو نہیں دیکھتے، پہلی قوموں پر نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے؟ سب سے بڑی مثال اگر میں یہ دوں کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو وہ بھی تو ایک قسم کی موت کی ہی کیفیت سے ہم اٹھتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو سلا سکتا ہے اور صبح اٹھا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ امید کرتا ہوں آج اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔